بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان ناظرین، پروگرام نیوز میں خوش آمدید، اور میں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ اور آج کی سب سے بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ جہاں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف ہے، وہاں دوسری طرف آج عثمان بزدار کو گرفتار کرنے کے لیے اینٹی کرپشن کی ٹیم پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ ہی CNW کالونی جو ہے وہاں پر پہنچی، بہت دیر تک وہاں پر موجود رہی، اور ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کیونکہ بعض اطلاعات یہ ہیں کہ عثمان بزدار کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور کچھ اہم ادارے ہیں وہ اپنے ساتھ ان کو لے جا چکے ہیں، لیکن دوسری طرف اینٹی کرپشن کی جو ٹیم ہے وہ گرفتار کر سکی ہے یا نہیں کر سکی، اور ان تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی، اس بارے میں ابھی تک کوئی حتمی رپورٹ موجود نہیں ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار جو ہیں وہ مبینہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز میں جو ہے نیب کو بھی مطلوب تھے۔ نیب کے سامنے وہ حاضر بھی ہوئے، جہاں پر 2 گھنٹے تک ان سے پوچھ گچھ کی جاتی رہی، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان سے کوئی 30 کے قریب سوالات نیب میں پوچھے گئے، اور جب وہ سوالات پوچھے گئے تو ان میں سے صرف 4 کا وہ جواب دے سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عثمان بزدار سے ان چیزوں پر بھی سوال کیے جا رہے ہیں جو انہوں نے اپنے علاقے میں ایک ہی دن میں 40 ارب روپے منصوبے تھے، مختلف منصوبے تھے، ان کا افتتاح کیا، کہ یہ ساری کہانی کیا ہے، یہ کس طرح ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیرہ غازی خان میں ڈیم کی تعمیر کا ٹھیکہ جو ہے انہوں نے من پسند افراد کو دیا، اور اس پر بھی جو ہے سوالات ہوئے۔ اب اس کی رپورٹ تو نیب کل احتساب کورٹ میں جمع کروا دے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نیب آفس میں پیشی کے بعد جب واپس روانہ ہوئے تو کچھ ہی دیر کے بعد ان کی گرفتاری کے لیے اینٹی کرپشن کی ٹیم جو تھی وہ پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ جو کالونی ہے وہاں پر پہنچ گئی، لیکن ابھی تک یہ بات واضح نہیں کی گئی کہ وہ گرفتار کیے جا چکے ہیں یا نہیں کیے جا چکے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر وہ قیام پذیر تھے، وہاں پر ان کی موجودگی کی اطلاع تھی، لیکن جس طرح چودھری پرویز الہی کی اطلاع تھی کہ وہ اپنے گھر پر موجود ہیں اور پولیس ان کو گرفتار کرنے کے لیے اینٹی کرپشن کی ٹیم پہلے پہنچی تھی اور بعد میں پولیس وہاں پر پہنچی تھی، تو اسی طرح عثمان بزدار بھی وہاں موجود تھے، لیکن ان کی گرفتاری کے بارے میں ابھی تک کچھ بھی حتمی طور پر واضح نہیں ہو رہا۔ آج یہ بڑی ڈیولپمنٹ ایک اور ہے کہ جہاں پر چودھری پرویز الہی اور عثمان بزدار وہ دونوں اینٹی کرپشن کے ریڈار پر ہیں، اسی طرح سابق صدر جنرل ضیاء الحق کے صاحبزادے اعجاز الحق بھی اینٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئے ہیں۔ ان کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے، انکوائری جو ہے اس کا نمبر 262 2023 کی انکوائری نمبر 262 ہے، اور اس میں اعجاز الحق سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ہارون آباد میں زرعی زمین جو تھی اس کے اوپر آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا کر بیچی ہیں۔ آپ کے ساتھ چودھری غلام مرتضیٰ جو کہ سابق رکن پنجاب اسمبلی ہیں وہ بھی ملوث ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نیب تو ایک طرف کیونکہ نیب کے اس میں ڈومین میں نہیں آ رہا، اینٹی کرپشن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ضیاء اللہ بلڈنگ انسپیکٹر ہے کوئی وہاں کے، وہ بھی حاضر ہوں، اعظم گوہیر حاضر ہوں، حاجی محمد سعید حاضر ہوں، رفیع ہیں رجسٹری محرر وہ حاضر ہوں، عبید الرحمن کلرک ہیں وہ حاضر ہوں، اور اعجاز الحق صاحب بھی اس میں محمد ضیاء الحق آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا وہ بھی حاضر ہوں۔ ان پر الزام یہ ہے کہ وائٹل سٹی ہے ایک علاقہ، ایک سوسائٹی، اس کا فیز 1 اور 2 غیر قانونی طور پر بنایا گیا، پاسبان سٹی کو غیر قانونی طور پر بنایا گیا، الحق ٹاؤن کو غیر قانونی طور پر بنایا گیا، سروش ٹاؤن ہے اس کو غیر قانونی طور پر بنایا گیا، رحمت ٹاؤن اور رحمت سٹی ہیں ان کو بھی جو زرعی زمینیں تھیں ان کا بغیر اس کی منظوری کروائے ہوئے، چونکہ گرین ایریا جو ہے اس وقت براؤن کرنے پر پابندی بھی ہے کافی جگہوں پر، تو یہ تمام چیزیں چونکہ آپ سابق فوجی سربراہ ضیاء اللہ کے صاحبزادے تھے اور آپ نے اس حیثیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے یہ ساری کارروائیاں کی، تو یہ ساری کی ساری جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے، تو عین ممکن ہے کہ کچھ ہی دنوں میں اور بہت جلد، کیونکہ اطلاعات کے مطابق اعجاز الحق بھی تعاون کرنے پر اینٹی کرپشن سے آمادہ نظر نہیں آ رہے، تو ان کی گرفتاری کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ بہت تیزی کے ساتھ گرفتاریاں ہونے والی ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے جو ماہر قانون ہے، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں، صفدر شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صفدر شاہین پیرزادہ صاحب ایک بڑا نام ہے ان تمام کارروائیوں کے حوالے سے، ان کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جو چودھری پرویز الہی کا جو کیس ہے اس میں بھی،
اور ان تمام میں جو ہے بڑی واضح رائے رکھتے ہیں. صفدر صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم نجم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. صفدر شاہین صاحب، عین ممکن ہے کہ گرفتار ہو چکے ہوئے ہوں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، لیکن ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہو پا رہی، اور کس نے گرفتار کیا یہ بھی ابھی تک واضح نہیں ہو پا رہا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اعجاز الحق بھی نیب کے اور اس کے اینٹی کرپشن کے ریڈار پر ہیں. اینٹی کرپشن نے ان کو طلب بھی کیا ہے، اور اس سے پہلے چودھری پرویز رئی کے گھر پر جو کچھ ہوا، تو لگتا ہے کہ کافی سارے معاملات جو ہیں وہ سامنے آنے والے ہیں. آپ ان تمام مقدمات کو، خاص طور پہ یہ جو گرین ایریا کو اعجاز الحق صاحب نے کوشش کی بنانے کی، ان سب کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ جو گرین ایریا والا سوال ہے، ایشو اٹھایا ہے کہ ہم ایک ایسا ملک تھے جو زرعی اجناس کا بھرپور حامل ملک تھا، اور اب ہم جو ہے ایک کنکریٹ کے بنکرز میں بند ہونے جا رہے ہیں. ہماری آنے والی نسلیں ہمیں کوسیں گی نہیں، ہمیں بددعائیں دیں گی. میرا خیال میں کہ یہ جو ایگری پالیسی ہے جس میں گرین اور براؤن لینڈ دونوں کا کیا جاتا ہے، اور وہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ سوسائٹی بن سکتی ہے یا نہیں، وہ جو ادارے ہیں وہ پراپر کام نہیں کر رہے. جن لوگوں نے یہ گرین لینڈ کو براؤن لینڈ میں کنورٹ کیا ہے، نہ صرف ان کو سزا ملنی چاہیے بلکہ اس کے ساتھ جو ادارے ملوث ہیں، وہاں کا جو ہے نا ٹی ایم میں ملوث ہے، وہاں کا اسسٹنٹ کمشنر ملوث ہے، وہاں کا ڈی سی ملوث ہے، یہاں کے جتنے بھی لوگ جو ساتھ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وہاں سے پیسے کھاتے رہے ہیں یا ادروائز لیٹیٹیوڈ دیتے رہے ہیں، میرے خیال میں اینٹی کرپشن کو اکراس دا بورڈ ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، تاکہ آنے والے وقت میں ایک تو رول آف لا کی بات جو ہم کرتے ہیں اس کو اسٹیبلش کیا جا سکے. دوسری بات یہ ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کے لیے ہم جو ہے کوئی دوسرے لفظوں میں کہہ سکے کہ ہم اپنے آپ کو یہ بات کہہ سکیں کہ ہم نے کچھ کیا آنے والی نسل کے لیے. تیسری بات یہ ہے کہ یہاں ہمارے ہاں جو لا قانونیت کا دور ہے، اس کے پیچھے صرف جو ہے نا پیسہ ہے، اور یہ پیسہ انہی سوسائٹیوں سے آتا ہے، یہ انلیگل سوسائٹی سے پیسہ آتا ہے. اگر یہ انلیگل سوسائٹیز ہے، ان کا بزنس بند ہو جو کہ غیر قانونی بزنس ہے، میرے خیال میں یہ تو اسمگلنگ سے بھی برا بزنس ہے کہ اسمگلنگ کر کے تو آپ صرف ٹیکس چوری کرتے ہیں. آپ غیر قانونی سوسائٹیاں بنا کے تو آنے والی قوموں کا، نسلوں کا مستقبل ڈارک کر رہے ہیں، اور یہاں پہ کسی قسم کی کوئی لینینسی، کوئی کسی قسم کی جو ہے فیور نہیں ہونی چاہیے. اکراس دا بورڈ کارروائی کریں، جو بھی وہاں پہ انوالو ہے، وہ خواہ کسی پارٹی سے ہے، وہ خواہ کسی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، وہ امیر ہے وہ غریب ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ امیر جو ہے وہ بچ جاتا ہے، غریب جو ہے نا اس کو سزا دے دی جاتی ہے. صحیح. اس کے ساتھ ہی دوسری بات آپ نے کی ہے چودھری پرویز صاحب. جی پلیز بولیے. جی آپ مکمل کیجیے گا. چودھری پرویز رئی کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی رات 12 بجے تک کی جو ضمانت ہے. جی ان کو کورٹ نے ضمانت دی ہوئی ہے، اور وہ لا از ٹیکنگ اٹس اون کورس آف ایکشن. یہ ضرور ہے کہ میں ان کا لیگل ایڈوائزر بھی ہوں، ان کی ٹیم کا حصہ بھی ہوں، میرے ان سے ذاتی مراسم بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو قانون ہے اس نے اپنا راستہ لینا ہے. پرائما فیشلی لگتا ہے کہ شاید وہ کیس جو ہے نا وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو شامل ہونا پڑے گا، شامل تفتیش ہونا پڑے گا، آئی او کے پاس جانا پڑے گا، تاکہ ان کیسز سے ونس اینڈ فار آل دا ٹائم ان سے جان چھڑوائی جا سکے. اگر وہ آئی او کے پاس نہیں جاتے، شامل تفتیش نہیں ہوتے، تو یہ پرابلمز ایگریویٹ ہوں گے. جیسے چند دن پہلے رات کو ایک پرابلم ہوئی ہے، تو وہ کو بہت اچھے شگون نہیں ہے کہ ادروائز، کیونکہ چودھری صاحب کی ریپوٹیشن ایک ماڈریٹ پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ، ایک اچھے پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ چودھری صاحب اس طرح کی سچویشن کو دوبارہ نہیں پنپنے دیں گے، اور جو بھی معاملات ہیں ان کو اکارڈنگ ٹو لا، اکارڈنگ ٹو رول جو ہے اس کو ڈیل کر کے تو ان سے جو ہے نا بری ہوں گے، ان سے نبرد آزما ہوں گے. اور اس وقت جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ہے، ان کے گھر بھی اینٹی کرپشن کی پولیس جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہے اور گرفتاری کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہاں پر بھی جو الزامات ہیں وہ ترقیاتی فنڈ سے متعلق بھی ہیں، اور کوئی نیب کو بھی انہوں نے کوئی سوال نامہ دیا ہوا تھا، وہ بھی پورا نہیں ہو سکا. تو یہ کافی گرفتاریاں لگ رہی ہیں کہ پیرزا صاحب یہ ہو جائیں گی آنے والے دنوں میں.
دیکھیں آپ کے پروگرام میں جب بھی میں آتا ہوں تو میں رول آف لا کی بات کرتا ہوں تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر میں کسی لا قانونی کام میں انوالو ہوں یا میں نے کوئی ایسا کام کیا تو میرے لیے بھی وہی قانون ہوگا جو کسی اکیوز کے لیے ہونا چاہیے. تو اس میں شاید میری رائے بالکل کلیئر ہے اور کلیئر ہونی چاہیے کہ لا جو ہے وہ سبھی کے لیے ایک ہے. اور حدیث مبارکہ نبی پاک نے فرمایا تھا, قرآن میں بھی آتا ہے کہ تم سے پہلی امتیں اس لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ وہاں عمرہ کے لیے اور قوانین تھے, غربا کے لیے اور قوانین تھے. اور جب تک ہماری سوسائٹی میں یہ تفریق جاری رہے گی اتنی دیر تک ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکیں, اتنی دیر تک ہم کبھی بھی نیشن نہیں بن سکتے. ہم ایک ریوڑ کے طور پہ چل رہے ہیں 75-76 سالوں سے اور اسی طرح ہی ہم چلے جائیں گے آگے. ضرورت اس امر کی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں رول آف لا تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اگر میں نے اشارے پہ رکنا ہے تو نجم ولی نے بھی رکنا ہے, نجم ولی نے رکنا ہے تو سی ایم نے بھی رکنا ہے, پرائم منسٹر نے بھی رکنا ہے, سبھی نے رکنا ہے. ایسا جو ہمارے ہاں چل رہا ہے کہ ایک کسی وی آئی پی نے گزرنا ہے تو گھنٹہ گھنٹہ ٹریفک جام ہوتی ہے, وہ رول آف لا نہیں ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں تک عثمان گلزار صاحب کی آپ نے بات کی ہے تو ان کو نوٹس وغیرہ آیا ہوگا, کیونکہ میرا ذاتی تعلق ان سے بھی اتنا قریبی نہیں ہے, ہیلو ہے ضرور ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ سی ایم رہے ہیں, ان کو خود اس بات کا ادراک ہوگا کہ اگر کوئی نوٹس وغیرہ آیا ہے تو میں نے خود اس پہ اپیئر ہو کے اپنا موقف دینا تاکہ سچویشن کو فردر ڈیٹیریوریٹ ہونے سے, خراب ہونے سے بچانے کے لیے, تاکہ میں آنریبلی اسے ایگزٹ ہو سکے, آنریبلی یہاں سے جان چھوٹ سکے. وہ لا کو فیس کرنا پڑے گا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص قانون سے بھاگے تو وہ بھاگا رہے گا, وہ فادر ٹائم. صدر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. وقاص غوری جو کہ ہمارے نمائندہ اور اینٹی کرپشن کو کور کرتے ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, انویسٹیگیٹو رپورٹنگ بھی کرتے ہیں, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. وقاص, کیا پوزیشن ہے اعجاز الحق کے حوالے سے؟ بھی یہ آ رہا ہے کہ ایک بڑی اہم شخصیت ہیں, سابق صدر اور خاص طور پہ سابق فوجی سربراہ کے صاحبزادے ہیں, وہ بھی اینٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئے ہیں اور ان کو بھی باقاعدہ طلب کیا گیا ہے. ان پر الزامات جو ہیں وہ بھی ٹھیک ٹھاک قسم کے ہیں, اور آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کیا ان کی گرفتاری بھی متوقع ہے؟ جی بالکل نجم صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے بلایا اپنے پروگرام میں. میں آپ کو بتاؤں کہ نہ صرف اعجاز الحق صاحب بلکہ کئی اور اہم شخصیات کے کیسز بھی جو ہیں وہ آپ ان قریب آئندہ چند روز میں جو ہیں وہ اوپن ہوتے دیکھیں گے. اور اگر ہم اعجاز الحق کی بات کریں تو اعجاز الحق کو ابھی اینٹی کرپشن کی جانب سے پہلا نوٹس جاری کیا گیا تھا, جس میں ان کو آج جو ہے وہ اپنا تحریری بیان ان سے منگوایا گیا تھا. اب وہ آج پیش نہیں ہوئے. اینٹی کرپشن کے ذرائع یہ بات بتا رہے ہیں کہ اعجاز الحق جو ہیں وہ پیش نہیں ہوئے. ان پر الزام تھا کہ انہوں نے ہارون آباد شہر میں ڈکلیئر زرعی اراضی پر مبینہ طور پر غیر قانونی رہائشیاں بنائیں جن کی کوئی منظوری نہیں لی گئی, اور اس طرح جو سادہ لوگ عوام ہیں مبینہ طور پر ان سے بھی پیسے وصول کیے. اس پر اینٹی کرپشن نے آج انہیں طلب کیا تھا. اب اینٹی کرپشن کا پروسیجر اگر میں آپ کو تھوڑا سا شارٹلی بتاؤں کہ اب اگر اعجاز الحق پیش نہیں ہوئے تو اینٹی کرپشن کی جانب سے ان کو 3 نوٹسز جو ہیں وہ جاری کیے جائیں گے, جس کے بعد اگر ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا جاتا یا وہ پیش نہیں ہوتے یا پھر جو جواب وہ دے رہے ہیں وہ تسلی بخش نہیں گردانا جاتا ہے اینٹی کرپشن حکام کی جانب سے, تو اس کے بعد پھر اس جو انکوائری ہے اس کو مقدمے میں تبدیل کیا جائے گا, جس کے بعد ان کی گرفتاری کا امکان ظاہر کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ بتائیے گا, یہ بڑی کنفیوژن ہے ابھی تک کہ آج عثمان گلزار کو گرفتار کرنے کے لیے اینٹی کرپشن جو ہے وہ پہنچا اس کالونی میں جو کہ پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ ہے, اور گرفتار ہوئے یا نہیں ہوئے ابھی تک کوئی چیز تصدیق نہیں ہو پا رہی. بعض ذرائع نے یہ خبر دی کہ وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں, اور اینٹی کرپشن جو ہے اس کو ابھی تک اون نہیں کر رہا کہ گرفتار ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. آپ کے پاس کیا اطلاع ہے؟ اچھا بالکل ایسے ہی ہے کہ آج صبح سے ہی سارا دن ہم اس خبر کے کو فالو اپ کرتے رہے. عثمان گلزار تو آج خود بھی بھاگتے رہے ہیں. پہلے وہ نیب لاہور میں پیشی تھی ان کی, جس میں وہ تقریباً 11:15 بجے نیب لاہور ٹھوکر نیاز بیگ آفس میں آئے, ان کے سوالات کے جواب دیے. وہاں پر ہی پولیس کی جو ہے کچھ گاڑیاں پہنچنا شروع ہو گئی تھیں اور ہمیں کچھ اشارے مل رہے تھے کہ عثمان گلزار کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے. جب عثمان گلزار وہاں سے نکلے تو پولیس کی وہ گاڑیاں جو ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہوئے بھی روانہ ہو گئی. تقریباً 2 بجے کے قریب جو ہے وہ عثمان گلزار وہاں سے نیب لاہور سے روانہ ہوئے.
اور جس کے بعد یہ خبریں آنا شروع ہو گئی کہ اینٹی کرپشن کی جو ٹیم ہے اس نے ان کو گرفتار کر لیا، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اینٹی کرپشن کے ذرائع جو ہیں، میری ان کے اعلیٰ حکام سے بھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے، وہ نہ صرف اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہم نے گرفتار نہیں کیا، بلکہ وہ فوٹیج ہونے کے باوجود اس بات پر مصر ہیں کہ اینٹی کرپشن ایسی کوئی کاروائی بھی نہیں کر رہا۔ تو اب یہ میرا خیال ہے عثمان بزدار صاحب کوئی جو ہے وہ سامنے آ کر بتانا چاہیے کہ وہ گرفتار ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، اور اگر ان کو پکڑا ہے تو وہ کس ادارے کی یا کس جو ہے وہ محکمے کی حراست میں ہے، تاکہ یہ صورتحال کلیئر ہو۔ بہرحال اینٹی کرپشن ابھی تک اس کو آن نہیں کر رہا، اور آخری اطلاعات کے مطابق جو ٹیمیں تھی ان کے گھر کے باہر CNW جو آفیسر کالونی ہے پنجاب یونیورسٹی سے ملکہ، ادھر سے وہ جو ڈالے کھڑے تھے یا جو اینٹی کرپشن کی گاڑیاں تھیں وہ بھی واپس روانہ ہو چکی۔ اس کی تو باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں کہ وہاں پر اینٹی کرپشن کی گاڑیاں موجود تھیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اینٹی کرپشن اس چیز سے بھی مکر گیا ہے، اور اس چیز اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ بھی تسلیم نہیں کر رہی کہ ہم گرفتار کرنے بھی گئے تھے۔ نجم صاحب یہ بڑی مزے کی بات ہے، جب یہ چودھری پرویز الہی کے گھر ظہور الہی روڈ پر جب چھاپا مارا گیا تھا اینٹی کرپشن کی جانب سے، تب بھی ابتدا میں انہوں نے اس کی تردید کی تھی کہ اینٹی کرپشن کوئی کاروائی نہیں کر رہا۔ بعد میں ہم نے دیکھا کہ ڈی جی اور ایڈیشنل ڈی جی خود ظہور الہی روڈ پر جو ہے وہ رات گئے پہنچ گئے، اور انہوں نے بعد میں اس چھاپے کو آن بھی کیا، لیکن اس دوران بھی انہوں نے خبر ایشو کروائی۔ یہ میں آپ کو آپ کے پروگرام میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ ساری کاروائی ہو رہی تھی، چودھری پرویز الہی کے گھر پر دروازے توڑے جا چکے تھے، تب بھی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کروائی گئی کہ اینٹی کرپشن چودھری پرویز الہی کی گرفتاری نہیں چاہتا، اور اینٹی کرپشن جو ہے وہ ان کی ضمانت کے کاغذات سے مطمئن ہے، وہ انہیں وصول ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کاروائی جاری تھی۔ تو اگر اینٹی کرپشن کی بات کریں تو اینٹی کرپشن اس وقت ڈائریکٹوریٹ سے جو بھی خبریں آ رہی ہیں انہیں ہمیں خود بعد میں ڈبل چیک کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اکثر اوقات جو ہے وہ بیان جاری کر کے پھر اس کو واپس لے لیتے ہیں، یا پھر اپنے ہی بیان کی یا اپنے ہی ایکشن کی تردید کر دیتے ہیں۔ آج جب عثمان بزدار کے گھر یہ اینٹی کرپشن کی گاڑیاں گئیں تو ہم نے خود فون کیا، پہلے انہوں نے اس کو آن کرتے رہے کہ ہاں جی آج پکڑائے جائیں گے عثمان بزدار صاحب اور یہ ان پہ یہ کیسز ہے، اور بعد میں کچھ ٹائم بعد جو ہے وہ سرے سے ہی تردید کرنے لگے کہ اینٹی کرپشن کی تو کوئی گاڑی ہی موجود نہیں، حالانکہ اینٹی کرپشن کی گاڑیاں جو ہیں وہ 7:30 بجے تک عثمان بزدار کی رہائش کے باہر جو ہیں وہ موجود رہیں۔ بہت بہت شکریہ، اوقات ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ میں دوبارہ صفدر شاہین صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ صفدر صاحب، یہ کیا کنفیوژن ہے؟ ادارے گرفتار کرنے کے لیے جاتے ہیں، پھر پتہ لگتا ہے کہ وہاں پر گاڑیاں بھی پہنچی ہیں، پہلے پھر اس کی تردید کر دی جاتی ہے، پھر دوبارہ وہ کارروائی ہو جاتی ہے۔ یہ سارے جو معاملات ہیں یہ کس طرح چل رہے ہیں؟ دیکھیں، جب کسی معاملے کو خراب کرنا ہوتا ہے نا، تو اس وقت یہ اس طرح کی سسپیشیس ایکٹیویٹی، سسپیشیس بیانات، اس طرح بھی ہمارے دوست جو ہیں یہ بتا رہے تھے یہ کیے جاتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تذبذب نہیں ہونا چاہیے، معاملات میں کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ اگر کسی شخص کو گرفتار کیا ہے تو ان کو بتانا چاہیے کہ یہ شخص ہماری کسٹڈی میں ہے، ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، جو بھی پروسیس ہے اس کو فالو کر رہے ہیں۔ جس طرح آپ خود فرما رہے ہیں کہ پورے دن کی ایکٹیویٹی میں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ عثمان بزدار صاحب گرفتار ہو گئے نہیں ہو گئے یا کیا صورتحال ہے، تو لگتا یہ ہے معذرت کے ساتھ کہ اینٹی کرپشن جو ہے وہ گرفتاری نہیں چاہ رہی۔ اینٹی کرپشن کسی ویسٹڈ انٹرسٹ کی خاطر کسی ایسے ایشو میں کوئی ایشو ہائی لائٹ کرنے کے اس میں کوئی اپنا پرپز پورا کرنا چاہ رہی ہے، یا کوئی ایسا کام کرنا چاہ رہی ہے کہ جو ادر دین لا ہے، تو وہ اس لیے لگے ہوئے ہیں، ایک ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے۔ فار دا پرپز از بیسٹ نون ٹو دا اینٹی کرپشن۔ ادروائز اگر اینٹی کرپشن نے پکڑا ہے تو اینٹی کرپشن کو اس کو اون کرنا چاہیے، اینٹی کرپشن کو بتانا چاہیے کہ فلاں پرچہ ہے، فلاں پرچے میں پکڑا ہے، ہم یہ صبح ریمانڈ دیں گے، آج ریمانڈ دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ اس طرح کی حرکتیں اسی وقت کرتے ہیں ادارے معذرت کے ساتھ جب ادارے قانون کے مطابق نہیں چل رہے، ادروائز کوئی ان کا ایجنڈا ہے، اس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ اس کے ساتھ ہی یہ بتائیے گا کہ یہ بڑی خبر ہے کہ اعجاز الحق صاحب جو ہیں ابھی کنفرمیشن بھی اس کی ہوگی، تصدیق بھی ہو گئی کہ اعجاز الحق صاحب جو ہیں ان کو نوٹس بھی جاری ہو چکا ہے، اور اگر مزید 2 نوٹسز جو ہیں ان کو جاری ہوتے ہیں اور وہ تعاون نہیں کرتے تو باقاعدہ مقدمہ بھی اس پر درج ہو سکتا ہے۔ اب اعجاز الحق جو ہیں سابق صدر کے اور سابق فوجی سربراہ کے بیٹے ہیں، اور اعجاز الحق آپ کے خیال میں اگر اینٹی کرپشن کے ریڈار پر ہیں اور وہ گرفتار ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اب تو اینٹی کرپشن سے کوئی بھی نہیں بچے گا؟
دیکھیں، جہاں تک آپ نے پرٹیکولرلی ان کے والد صاحب کا باقی ذکر کیا، میری درخواست یہ ہے کہ اکراس دا بورڈ اگر کارروائی کریں گے تو اس اینٹی کرپشن کی رسپیکٹ بھی بڑھے گی، اور جب پک اینڈ چوز کر کے کچھ لوگوں کے کیسز کھولیں گے، کچھ کے نہیں کھولیں گے، کچھ کو ڈارمنٹ کر دیں گے، کچھ کو فائل کو کلوز کر دیں گے، کچھ کی فائل کو تالا لگا دیں گے کہ بعد میں دیکھیں گے، تو پھر یہاں بہت سارے ifs اور بٹس نکلیں گے۔ میں نے جیسے پہلے موقف دیا کہ آئین سے کوئی بالاتر نہیں ہے، قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے۔ اگر انہوں نے ایگری لینڈ کو اس کو براؤن لینڈ میں کنورٹ کیا، سوسائٹیاں بنائی ہیں جن کی اپروول نہیں ہوئی، تو میرا تو یہ ہے صرف ان کے خلاف نہیں، ان تمام لوگوں کے خلاف پاکستان میں، پرٹیکولرلی پنجاب میں، جو پنجاب کی ایگری لینڈ کو بیرن کر رہے ہیں، پنجاب کو تباہ کر رہے ہیں، جہاں پہ پنجاب میں درخت، جہاں سے باغات، ہر چیز تباہ ہوتی جا رہی ہے، سوسائٹیوں کی نظر ہوتی جائیے، ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور سوسائٹیوں کی آنورڈ جو مشروم گروتھ ہے اس پہ پابندی لگنی چاہیے۔ اس پہ پابندی لگے گی تو آنے والے وقت میں کچھ چیزیں ہمارے لیے بہتر ہوں گی۔ ہمارا اب دیکھیں گلوبل وارمنگ کا جو ایشو ہے، اس وقت ہم مئی میں بیٹھے ہیں تو یہاں موسم کیسا ہے، اور یہ صرف وہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ایسا ہے۔ اگر یہاں پہ گلوبل وارمنگ نہ ہو تو یہ آج یہاں پہ گرمی ہوتی، یہاں پہ ایسا موسم نہ ہوتا، اور یہ صرف انہی سوسائٹی دان ہے نا، انہی کی وجہ سے ہے۔ تو ان کو all of them must be taken to the task in accordance with. بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ صفدر شاہین صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے، اور آپ کی اس پر جو ہے رائے وہ بڑی واضح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے بھی ہمیں مکمل طور پر بریف کیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس کی اینٹی کرپشن کی گاڑیاں جو تھیں وہ وہاں پر موجود رہیں سارا دن، لیکن اب اینٹی کرپشن جو ہے وہ مکر گیا ہے جی۔ وہ کہتے ہیں جی ہم تو گرفتار کرنے کے لیے گئے ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم نہیں گرفتار کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی باقاعدہ ویڈیوز اور جو موجود ہیں، جو آج ہم اپنی اسکرین پر بھی آپ کو دکھاتے رہے، ابھی پروگرام میں بھی آپ کو دکھاتے رہے، اور آخر میں جو اہم ترین ایشو ہے وہ اعجاز الحق صاحب کے حوالے سے۔ اس وقت آپ لاہور سے راولپنڈی تک اور اس سے آگے بھی چلے جائیں تو پورے پنجاب میں، اور دوسری طرف ملتان تک چلے جائیں تو آپ کو جی ٹی روڈ کے ساتھ اور موٹر ویز میں بھی، جہاں پہ بھی آپ جس بھی ایگزٹ سے نکلیں گے وہاں پر آپ کو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی بھرمار نظر آتی ہے۔ یہ ایک ایسا بزنس ہے جس نے لوگوں کو راتوں رات ارب پتی بنا دیا ہے، اور اس میں لوگوں نے یقینی طور پر جہاں گرین لینڈ کو ختم کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ٹیکسز اور بہت سارے اور کاروبار ہیں، ان کا بھی خاتمہ کیا گیا۔ ہم نے پوری کوشش کی اعجاز الحق صاحب سے بات کریں، ان کا موقف حاصل کریں۔ اعجاز الحق صاحب نے فون بھی اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ میں بزی ہوں، میں مصروف ہوں، میں اس وقت موقف نہیں دے سکتا، ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے۔ وہ جس جرم کے لیے طلب کیے جا رہے ہیں وہ پوری سوسائٹی کے خلاف جرم ہے، پورے معاشرے کے خلاف جرم ہے، پوری ریاست کے خلاف جرم ہے، کیونکہ آپ آنے والی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ اعجاز الحق صاحب جب بھی اس پر موقف دینا چاہیں، ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہوگا۔ اس وقت ایک بریف